فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، جو کہ حجت الاسلام علامہ صادق حسن نجفی قبلہ کی مجموعہ تقاریر یعنی ان کی مجالس کا مجموعہ ہے، جسے مرتب کیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری علوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 224 اور 9ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے اور صدنامہ کلام سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ مبارکہ شعراء کی یہی وہ آخری آیت ہے جس پر ہم اپنی دیگر مجالس پر بھی کافی گفتگو کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو چونکہ اس وقت موضوع نامکمل اور ناتمام رہ گیا، اس لیے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ اس موضوع کو ان مجالس میں مکمل کیا جائے گا۔ اسی خیال کے تحت اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے جہاں پہلے اپنے گفتگو کو روکا تھا، یعنی پچھلی مجلس میں جہاں ہم نے اپنے گفتگو روکی تھی۔ سورہ شعراء کی اس آیت میں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ قدرت کا، کہ عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ کس طرح سے انقلاب آتا ہے، کس طریقے سے ان کو ان کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے۔ اور بہت ہی تھوڑی مدت گزری تھی کہ کربلا کے واقعے کے جتنے بھی ذمہ دار تھے، بہت تھوڑی مدت گزرتی ہے کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ مرد مومن ایک مرتبہ کھڑا ہوا جس نے عزم اور ارادہ ہی یہ کیا تھا کہ میری زندگی کا فقط یہی مقصد ہے کہ میں قاتلان امام سے انتقام لوں۔ اور جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی حکومت کے قائم ہونے سے لے کر اپنی شہادت تک 1,00,000 قاتلان امام کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے بچا تو پھر قدرت کا عذاب سامنے آیا۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں باتیں امیر مختار نے کیسے کیفر کردار تک پہنچایا اور خود قدرت نے ان لوگوں سے کس طرح سے انتقام لیا جو کسی سبب سے امیر مختار کے ہاتھ سے بچ نکلے تھے۔ امیر مختار کے سلسلے میں گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ یہ وہ مرد مومن تھا کہ جس کے گھر میں جناب مسلم بن عقیل نے قیام کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت یہ کوفے سے باہر تھے، جب واپس آئے تو گرفتار کر لیے گئے، اور اس کے بعد کوفے کا ایک معلم عمیر ابن عامر کی مدد اور کوشش سے مختار عبداللہ ابن عمر اور یزید کے غلام کی سفارش کی بنا پر ابن زیاد کی قید سے رہائی حاصل کرتے ہیں۔ ابن زیاد کی قید سے رہا ہونے کے بعد مختار یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سی ایسی ہستی ہے جو میرے مقصد کو پورا کر سکتی ہے، کیونکہ قید خانے سے باہر آتے ہی جب عمیر کے گھر پر پہلی دعوت تھی تو وہیں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میں نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ خدا سے کہ میں نہ خوشبو لگاؤں گا اور نہ ہی لذیذ کھانا کھاؤں گا۔ باہر آ کر دیکھا کہ حالات سازگار ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نظر آئے۔ مختار سمجھے کہ چونکہ امام حسین سے ان کا قریبی رشتہ بھی ہے، پیغمبر اسلام خالو ہیں عبداللہ ابن زبیر کے، تو شاید ان کے دل میں حقیقی محبت ہوگی امام حسین علیہ السلام کی۔ چنانچہ ان کا ساتھ دیا، اور اس حد تک ساتھ دیا کہ جب ان کے لیے زمین تنگ تھی اور آسمان دور تھا اور محاصرہ ہوا تھا مکے کا، تو مختار تھے کہ جنہوں نے حسین ابن نمیر کا مقابلہ کیا۔ یزید جہنم واصل ہوا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کو پورے حجاز کی حکومت ملی اور عراق کی حکومت ان کے ہاتھ میں، لیکن حکومت ملتے ہی ایک مرتبہ پلٹ گیا
اور بدل گئے، اپنے مقصد کو فراموش کر دیا۔ مختار کو بڑا افسوس ہوا، بڑی حیرت ہوئی، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ اتنے میں کسی آنے والے نے بتایا کہ کوفے میں ایک جماعت تیار ہو رہی ہے سلیمان خزائی کی سرکردگی میں، جو صحابی رسول تھے، لیکن انہیں ابن زیاد نے ایک قید خانے میں رکھا تھا جہاں پر میسم ابن تمار بھی تھے، جہاں مختار بھی گئے تھے، جہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا تھا۔ وہ تو یزید کے مرنے کی خبر پا کر کوفے والوں نے قید خانہ توڑا اور یہ رہا ہو کر باہر آئے۔ 4000 محبان اہل بیت جنہیں ایک ہی غم مارے جا رہا تھا کہ واقعہ کربلا کے وقت اس حالت میں تھے اور ہم کوئی بھی خدمت نہ کر سکے اپنے مظلوم امام کی، اب ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ عہد کر کے سلیمان نے کوفے والوں کی فوج کو تیار کیا۔ مختار کو اطلاع ملی، مختار فوراً کوفے کی جانب چلے۔ یزید مر چکا ہے، یزید کی جگہ مروان کی حکومت قائم ہو چکی ہے شام میں، لیکن خاندان بنی امیہ کے ہاتھوں سے کوفہ نکل گیا ہے۔ کوفہ اور بصرہ اس وقت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہے۔ کوفے کا حاکم عبداللہ ابن زبیر یزید ابن زبیر کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں۔ حاکم کوفہ نے دیکھا کہ یہ فوج تیار ہو رہی ہے، مگر یہ فوج تیار ہو رہی تھی کہ ابن زیاد کے خلاف حاکم کوفہ تو خود عبداللہ ابن زبیر کا آدمی ہے جو پورے عالم اسلام پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو میرے لیے بڑے مفید ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ مختار اطلاع پا کر کوفے میں آئے۔ مختار نے سلیمان کو سمجھایا، سلیمان وہ ایک بڑی مضبوط حکومت ہے، سالہ سال کی کوششوں سے قائم ہوئی ہے، آسانی سے اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ پہلے کوفے میں جو قاتلان حسین ہیں وہ اپنے قابو میں ہیں، اور جو اپنے قریب ہیں ان کے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، پہلے ان کو قتل کرو، اس کے بعد ابن زیاد پر حملہ کریں۔ سلیمان بوڑھے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایک لمبا منصوبہ بناؤں تو یہ نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میں بغیر نصرت امام کرتا ہوا مر جاؤں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار یا تو یزید تھا جو مارا جا چکا، یا ابن زیاد تھا جو زندہ ہے۔ سلیمان سمجھ رہے ہیں کہ مختار کو، اور مختار جواب دے رہے ہیں سلیمان کو۔ کوفے میں قاتلان امام کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے۔ ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً حاکم کوفہ کے پاس گئے اور کہا، سلیمان کو اپنا کام کرنے دو، اس نے ہم سے کچھ نہیں کہا، لیکن مختار بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ تو پہلے ہی حملے کرنا چاہتا ہے، اور فوراً اس کو گرفتار کر لو۔ مختار کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر وہ قید خانہ ٹوٹ چکا تھا جو ابن زیاد کا تھا، جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ مختار جس قید خانے میں گئے تھے یہ ایک عام قید خانہ تھا جس میں قیدیوں سے ملاقات بھی ممکن تھی۔ سلیمان اس وقت تک تیار ہو چکے تھے اور ان کو مختار کی گرفتاری کی خبر ملی۔ سوچا ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو چھڑانے جائیں اور پورا مقصد ناکام ہو جائے، پہلے اس دشمن خدا کو دیکھ لیا جائے۔ یہ خیال کر کے چلے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی بتایا تھا کہ شب 20 محرم تھی کہ ایک مقام پر ابن زیاد سلیمان کے لشکر میں مقابلہ ہوا۔ کثیر تعداد میں ابن زیاد کا لشکر تھا، چھوٹا سا سلیمان کا لشکر تھا۔ آخر کئی دنوں کی جنگ کے بعد جب رات کو خواب میں حضرت ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے خواب میں آتی ہیں اور خوشخبری دے کر جاتی ہیں، اگلے دن سلیمان شہید ہو گئے۔ فقط 20 یا 22 آدمی رافع کی قیادت میں وہاں اس میدان سے واپس آ سکے، باقی سلیمان کا پورا لشکر وہیں پر شہید ہو گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ ناکامی تھی، لیکن سلیمان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی تھی۔ رافع واپس لوٹ کر آئے، اطلاع ملی کہ مختار قید خانے میں اعلان یہ کہتے ہیں کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا۔ رافع اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو لے کر پہنچے مختار کے پاس۔ مختار نے پہلے سلیمان کو پرسہ دیا اور کہا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، ابھی میں جو موجود ہوں تو قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے۔ رافع نے سنا اور کہا، اے مختار، ابھی حکم دو تو ہم ابھی قید خانے کو توڑ کر تمہیں آزاد کرا لیں۔ کہا، نہیں، اس انداز سے مقابلہ مناسب نہیں۔ ایک غلام آتا تھا مختار کا قید خانے میں، اس کے ذریعے پھر ایک خط لکھا اپنے بہنوئی کے نام۔ بہنوئی نے حاکم کوفہ عبداللہ ابن یزید کو خط لکھا اور کہا، یہ مختار میرا سالہ ہے، اسے آزاد کر دے، اور میرے اور تیرے پرانے تعلقات ہیں۔ عبداللہ ابن
یزید کو ویسے بھی ذاتی طور پر مختار سے کیا دشمنی تھی، وہ تو صرف شہر کے بڑے بڑے لوگوں پر دباؤ ڈالا تھا، اسی وجہ سے مختار کو قید میں ڈال دیا۔ اب عبداللہ ابن عمر کا خط آ رہا ہے۔ راضی ہو گئے عبداللہ ابن یزید، لیکن کہا پہلے مختار سے وعدہ لوں گا کہ وہ باہر نکل کر میری حکومت کے خلاف کچھ نہ کہے گا۔ مختار کو بلایا، کہا یہ عہد کرو کہ تم یہاں نکل کر خروج نہیں کرو گے، اگر تم نے خروج کیا تو 1000 اونٹ یا گائے خانہ خدا میں قربانی کرنا اور تمہارے سارے غلام آزاد ہوں گے۔ مختار نے وعدہ کر لیا اور کوفے کے 10 آدمیوں نے ضمانت دی کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ مختار ایسا نہیں کرے گا۔ مختار گھر پہنچے اور مسکرا کر کہا کتنے احمق ہیں یہ لوگ، میرے لیے 1000 گائے یا اونٹوں کو قربان کرنا کون سا مشکل کام ہے، اور جہاں تک غلاموں کی بات ہے وہ تو میں قید خانے میں خدا سے وعدہ کر چکا ہوں، جیسے ہی قاتلان حسین سے میرا انتقام پورا ہوگا تو میرے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ یہ تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا موقع دے دیا کہ میں ان کے خلاف خروج کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مختار تیار ہو گئے۔ بس یہاں تک ہماری گفتگو پچھلی مجلس میں پہنچی تھی، تو اب مختار آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد اب مختار نے یہ عہد کیا کہ وہ قاتلان امام سے انتقام لیں۔ عبداللہ ابن یزید نے ایک وعدہ اور بھی لیا تھا کہ مختار سے کہ تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ چنانچہ یہ گھر میں تھے، گھر ہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں حاکم شام مروان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت خلافت پر بیٹھا۔ 64 ہجری کے آغاز میں یزید مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد مروان کو ابن یزید کی وجہ سے حکومت ملی۔ اس کے بعد 1 سال بعد مروان مرا۔ اب مروان کا بیٹا تخت حکومت پر آیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن یزید نے ایک وعدہ لیا مختار سے کہ اب تو نے گھر سے نہیں نکلنا۔ مختار نے دیکھا کہ اس طرح تو یہ تحریک رک جائے گی، اور ایک مرتبہ کوفے سے بصرہ پہنچے۔ اسی دور میں بصرے کا حاکم حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم حاکم ہے جس کے بارے میں اور کوئی نہیں، خود انہی کے خاندان کے یعنی عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ دنیا اپنے سارے ظالموں کو لے کر آ جائے اور ہم فقط اپنے 2 حاکم پیش کریں، ایک زیاد اور ایک حجاج بن یوسف۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم ایک پلڑے میں ساری کائنات کے ظالموں کو بٹھایا جائے اور دوسرے میں ہمارے 2 آدمیوں کو بٹھایا جائے تو ہمارا وزن بھاری ہوگا۔ حجاج بن یوسف وہ تھا جس نے 1,50,000 محبان آل محمد کو قتل کرایا اور 50,000 محبان اہل بیت کو ساری زندگی قید رکھا تھا۔ جب یہ مرا اور اس کا قید خانہ کھولا گیا تو 50,000 مرد اور عورتیں بے لباس اس قید خانے سے نکلے، اور وہ قید خانہ بھی اتنے اندھیرے میں تھا کہ وہاں رہنے والے سارے کے سارے آدمیوں کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ حجاج ابن یوسف ظالم ترین حاکم تھا، مگر یہ دیکھیے کہ کردار اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کا کردار، یہ وہی حجاج ہے جس نے کمیل ابن زیاد کو بھی شہید کرایا اور مولائے کائنات کے مقدس ترین صحابیوں میں شامل تھے۔ اس نے اتنا ظلم کیا تھا، لیکن کردار اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار کا حجاج بھی متعارف تھا۔ روایت میں ہے کہ جب اتنی کثرت سے قتل کیے تو اب محبان اہل بیت نظر نہیں آتے تھے۔ چوتھے امام کا حکم آیا ان کو کہ تقیے میں چلے جاؤ، تو حجاج بن یوسف نے محبان اہل بیت کو گرفتار کرنے کا ایک عجیب طریقہ دریافت کیا۔ ذرا دیکھیں کتنی عجیب بات، کیا عظمت اہل بیت کے ماننے والوں کی۔ ایک واقعہ ہمیں ابن زیاد کا ملتا اور ایک واقعہ حجاج بن یوسف کا۔ ابن زیاد کو جب بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو یزید نے کہا تھا کہ یہاں میرے خلاف شیعان آل محمد تحریک چلا رہے ہیں، تم دریافت کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ابن زیاد پریشان ہوا۔ یہ روایت تاریخ طبری میں لکھی ہوئی ہے کہ ابن زیاد پریشان ہوا۔ کوفے کے بارے میں تو اسے پتہ ہے کہ لیکن بصرہ کے بارے میں اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابن زیاد بصرہ میں نیا آیا تھا، چاروں طرف تلاش کر رہا ہے لیکن کہیں سے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو جب ایک دن تمام رات اور تمام دن پریشان ہو گیا تو رات کے وقت ایک مسجد میں جا کر بیٹھا۔ اس نے کونے میں دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بہت مصروف نماز تھا۔ ابن زیاد سمجھ گیا کہ علی کا شیعہ ہے، اس لیے کہ علی کے شیعہ وہ لوگ تھے جو کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن زیاد نے اسے گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ وہ حقیقت میں علی کا شیعہ ہے،
تو خود دشمن علی کے نزدیک علی کے شیعہ کی علامت یہ تھی کہ وہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہو تو وہ علی کا شیعہ ہے۔ اور دوسرا حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ جب آل محمد کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا تو حجاج نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ روزانہ راستہ بدلتا تھا اور ایک بڑا سا گڑھا کھدواتا تھا اور سپاہیوں سے کہتا تھا کہ اس کے اندر مجھے ڈال دو۔ جب سپاہی اسے ڈال کر ادھر ادھر ہو جاتے تو کہتا تھا خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے۔ جب وہ سارے ادھر ادھر ہو جاتے تو وہ اندر سے چیختا تھا کہ ارے کوئی مجھے نکالے، اور جب کوئی آدمی اس کو نکالنے کے لیے آتا تھا اور اس کو نکالتا تھا تو بعد میں وہ نکالنے والا حیران ہو جاتا تھا کیونکہ حجاج اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، سپاہیوں کو آواز دیتا تھا کہ اسے گرفتار کر لو، یقیناً یہ علی کا شیعہ ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ علی کا شیعہ ہے تو وہ کہتا تھا جو کسی مصیبت زدہ پر زخم کھائے، جو کسی مصیبت زدہ پر رحم کھائے تو سمجھو وہ علی کا شیعہ ہے۔ ایک گواہی ابن زیاد، ایک گواہی حجاج بن یوسف کی، تو اب یہ حجاج بن یوسف تھا اور بصرہ کا حاکم تھا۔ جب مختار کوفے سے بصرہ میں آئے اور حجاج کے کان میں خبر پہنچی، لوگوں نے آ کر کہا اے حجاج، مدینے میں جو امام ہیں ان لوگوں کا وہ آج ایک بات بہت کثرت سے کہہ رہا ہے۔ حجاج نے کہا کیا بات؟ کہا وہ اپنے دادا علی کے حوالے سے ایک فرمان نقل کرتا ہے کہ ایک دن علی نے ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خدا کے حکم کو ماننے والے تھے ان کے اوپر ہم نے رحمت نازل کی، اور جو خدا کی نافرمانی کرنے والے تھے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو مولا نے کہا بنی اسرائیل کی طرح سے ہماری قوم کے بھی دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہیں جو اہل بیت کی عزت کرتے ہیں اور خدا کی نگاہ میں صاحب عزت قرار پاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، خدا عنقریب ان پر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے۔ کہا ایک ہمارا ماننے والا بنو ثقیف کا ہوگا جس کا نام مختار ہے، اسے خدا مقرر کرے گا ان تمام ظالموں کو سزا دینے کے لیے جو ہمارے خون کو حلال سمجھ لیں گے۔ اصحاب علی نے سوال کیا مولا کیا ایسا ہونے والا ہے؟ کہا ہاں، ایسا وقت آئے گا رسول کے نواسے حسن اور حسین کو یہی مسلمان قتل کریں گے، اور پھر خدا اس آدمی کو بنی ثقیف سے پیدا کرے گا جس کا نام مختار ہے، جو ان سب سے انتقام لے گا۔ تو حجاج کے کان میں یہ آواز آئی۔ حجاج نے کہا تم لوگ بھی کیا بات کرتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ علی نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے۔ اب حجاج نے مختار کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہیوں نے جا کر مختار کو گرفتار کیا۔ حجاج نے کہا سن، آج کل تیرے بارے میں وہ مدینے والا علی ابن الحسین بہت کہتا ہے کہ تو خون حسین کا انتقام لے گا، تو آج اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تجھے ابھی قتل کرا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں کہ اگر میرے مولا نے یہ کہا ہے تو پھر تو مجھے نہیں مار سکتا، یہ بات ضرور سچ ثابت ہوگی۔ اب حجاج نے ارادہ کر لیا کہ مختار کو قتل کرنے کا۔ مختار نے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج کے سپاہیوں نے کہا جلاد کو بلاؤ۔ سپاہیوں نے کہا اس کمرے کی چابی گم ہو گئی ہے جس کمرے میں جلاد کی تلواریں پڑی ہیں۔ ایک مرتبہ حجاج نے کہا لے یہ سپاہی کی تلوار لے اور اس کی تلوار سے اسے قتل کر دے۔ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، جلاد قریب آیا، پہلی مرتبہ تلوار سے کسی کو قتل کر رہا تھا، ایک دم جو تلوار چلائی تو خود اس کے پیٹ کے اندر گھس گئے اور گر گیا اور مر گیا۔ مختار نے مسکرا کر کہا حجاج دیکھا؟ حجاج کو غصہ آیا، دوسرے جلاد کو تلوار دی، وہ جلاد بھی آگے بڑھا، قریب پہنچا اور تلوار چلانا ہی چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک بچھو رینگتا ہوا آیا، بچھو نے اس کو کاٹا اور وہ مر گیا۔ مختار نے کہا دیکھا حجاج، تو مجھے نہیں مار سکتا، بلا لے کسی اور کو۔ حجاج نے کہا اب میں کسی اور کو نہیں بلاؤں گا، اب میں خود آگے بڑھوں گا۔ اب حجاج نے تلوار سنبھالی اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مختار نے کہا پہلے دو مرے ہیں، کہیں تو بھی نہ مر جائے۔ حجاج گھبرا گیا اور تیسرے جلاد کے ہاتھ سے تلوار دی۔ بس ابھی تلوار چلنے ہی والی تھی، ایک قاصد اندر داخل ہوا اور کہا خبردار تلوار نہ چلانا۔ مختار کے بارے میں
مختار کے بارے میں امیر المومنین کا خط آ گیا ہے۔ ولید بن عبد المالک کا خط تھا۔ خط ایک مرتبہ حجاج کو دیا جس میں مختار کی رہائی کا حکم تھا۔ حجاج نے مختار کو کہا مختار آزاد ہو گئے۔ اب مختار کو بصرہ میں ایک اچھا مرکز ملا۔ یہاں بیٹھ کر مختار نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ ذکر مصائب۔ تو بہرحال کوفہ وہ شہر تھا جس میں کل یہ حالت تھی کہ آل محمد کا لوٹا ہوا گھرانہ آیا تھا اور کوئی حمایت کرنے والا نہ تھا۔ آج اس شہر کی یہ کیفیت ہے کہ یہاں آ کر حاکم بھرے دربار میں علی کا نام نہیں لیتا تو یہاں کا اگر حاکم بھرے دربار میں علی کا نام نہیں لیتا ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ یہی شہر کوفہ تھا جس میں داخل ہوتے ہی جناب زینب کو خیال آ گیا تھا کہ یہ وہ شہر کوفہ ہے کہ 61 ہجری میں جب میرے بابا 19 رمضان کو مسجد میں نماز پڑھانے گئے تھے اور ابن ملجم کی تلوار میرے بابا کے سر پر لگی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بابا پر کیا گزری۔ بس ایک مرتبہ زینب نے کوفے میں زلزلہ آتے دیکھا، سرخ آندیاں چلتی دیکھیں، جبرائیل کی آواز سنی تو زینب سمجھ گئیں کہ میرے بابا شہید ہو گیا۔ تڑپ کے دیکھا کہ حسن اور حسین مولا علی کو اٹھا کر لائے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دور سے بابا کی یہ حالت دیکھی تو بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ادھر زینب کی آواز بلند ہوئی، ادھر تڑپ کر میرے مولا نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹا حسن، یہ جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں، اب آگے نہ بڑھیں۔ میرے کانوں میں زینب کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ابھی علی زندہ ہے، برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پہنچے۔ مولا 61 ہجری کو زینب کی آواز کا اتنا پردہ، اور یہی کوفے کی گلیاں و بازار تھے جس میں 61 ہجری کو آپ کی زینب اور ام کلثوم کو بے مخنہ چادر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ 9ویں مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ 10ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 236۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 227، جسے کہ ہم نے تمام ہی مجالس میں اپنا سرنامہ کلام بنایا۔ ظلم، ظالم اور ظلم کا خاتمہ، انہی موضوعات پر ہماری گفتگو اس آیت کے عنوان بناتے ہوئے مسلسل ہو رہی ہے۔ پچھلی مجالس میں گفتگو اس آنے والے کے بارے میں تھی جو دنیا میں ظاہر ہی فقط اس لیے ہوگا کہ وہ آ کر اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا۔ اسی موضوع یعنی ظلم کے تحت گفتگو ہوئی تھی، لیکن اب ایک مصلحت کی بنا پر پچھلی گفتگو سے ذرا غیر متعلق گفتگو محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو۔ آج میں اس مقام سے گفتگو کے سلسلے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں جہاں پرسوں ہماری گفتگو پہنچی تھی، یعنی پچھلی مجلس میں، کہ آنے والا جب اس دنیا میں آئے گا، اس آنے والے کے آنے کے بارے میں ہمارے پاس روایات کا ایک کثیر ذخیرہ ہے، جس سے اس آنے والے امام کی علامتیں، اس کے حالات اور اس کے واقعات، آنے کے بعد اس کی حکومت کا انداز اور طریقہ، اس کے جہاد کا طریقہ، یہ سارے موضوعات معصومین نے بیان کیے۔ اور اسی سلسلے میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ اس آنے والے امام کی نصرت کو بھی واجب قرار دیا ہے، جو ہر ایک کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے، مگر ہر صاحبان ایمان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ آنے والا آواز دے گا تو جہاں پر ہو، جس جگہ ہو، فوراً آواز سن کر اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچے۔ اور اگر کسی نے اسی آرزو و تمنا میں پوری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں ہوگا تو خدا کی جانب سے ملائکہ آئیں گے اور اسے پیغام پہنچائیں گے کہ آنے والا امام آ گیا ہے، اب تیری مرضی ہے کہ چاہے تو اس کے لشکر میں شامل ہو جا جس کے ظہور کے انتظار میں تو نے رات دن گزارے تھے، اور چاہے تو یہی پر آرام کرتا رہے۔ تو اس آنے والے کی نصرت پر ہر ایک پر واجب ہے، اور جب اس کے لشکر میں سب شامل ہو گئے تو اس کے بعد جہاد کا آغاز ہوگا۔ پہلے سرزمین مکہ میں اس کی حکومت قائم ہوگی، سرزمین مدینہ اس کی حکومت میں بھی اس کی حکومت قائم ہوگی، اس کے بعد وہ آنے والے کوفے کی جانب بڑھے گا اور اس کے بعد وہاں سے دمشق کی جانب جائے گا۔ یہ ساری کیفیات جن کو آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن یہاں پر فقط
ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ آنے والے کا لشکر چل رہا ہے جہاد کے لیے، اگرچہ اعلان ہو جائے گا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ کھانے کا سامان نہ رکھے، اس لیے کہ یہ ساری ذمہ داری اس امام کی ہے جس نے تمہیں بلایا ہے، اور اس کے بعد وہی پتھر ہوگا جو قوم موسیٰ کے لیے نازل ہوا تھا، جس میں سے کھانے پینے کی اشیاء ملتی رہیں گی۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آنے والا جہاد کرتا ہوا جانے لگا، تو اب مردوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ ساری زندگی اس کے انتظار میں اپنا وقت گزاریں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جن پر جہاد ساقط تھا وہ کس طرح سے آنے والے امام کی نصرت کریں گی۔ اس مقام پر ایک بات اور کہتا چلوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام کے دور میں مردوں کو جہاد کی اجازت تھی اور عورتیں حسرت سے آ کر سوال کرتی تھیں، اے اللہ کے رسول ہم کیسے جہاد کریں؟ یہ پیغمبر کا زمانہ تھا اور آج زمانہ الٹا ہے۔ آج عورتوں کا جہاد اب تک باقی ہے، لیکن آج مردوں کا جہاد موجود نہیں۔ تو کتنا فضیلت والا جہاد پیغمبر اسلام نے عورتوں کو بتایا کہ مردوں کا جہاد ایک عرصے کے بعد آ کر بند ہو گیا، تو اس وقت عورتوں نے بڑی حسرت سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول ہم کس طریقے سے جہاد کریں؟ رسول نے فرمایا اپنے پردے کو سنبھال کر خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ تو عورت کا جہاد ایسا بتایا گیا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور یہی جہاد امام کے ظاہر ہونے کے وقت بھی کرنا پڑے گا۔ عورتوں کا حقیقی جہاد تو اب تک چلا آ رہا ہے، مگر امام کے آنے کے بعد خصوصی جہاد عورتوں کا کیا ہوگا؟ عورتوں کی جہاد دو بتائے گئے ہیں، ایک تو عورتوں کا عمومی جہاد ہے، ایک خصوصی جہاد جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال ایک وہ مومن تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مجھے مختار کی مدد کرنی ہے تو کہا کہ آج سے ہر آرام میرے لیے حرام ہے، اور اس بڑھاپے کی حالت میں جبکہ ابن زیاد کے مظالم کا مزہ چکھ چکا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو فی الفور قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن اس بڑھاپے کی حالت میں وہ مرد مومن کتنی زحمتیں اٹھا کر آج دمشق پہنچ چکا ہے۔ جب عمیر ابن عامر کوفی دمشق پہنچے اور دمشق پہنچنے کے بعد پریشانی کا شکار ہو گئے تو خط تو میں لے کر آیا ہوں، لیکن حاکم تک یہ خط کیسے پہنچاؤں؟ 18 دن گزر گئے اسی پریشانی میں۔ جس محلے میں رہتے ہیں روزانہ وہاں کی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک یزید کے محل کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جس دروازے پر گئے کہا کہ میں یزید سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو منع کر دیا گیا۔ جس دروازے پہ پہنچے اور سوال کیا تو اسے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ 18 دن گزر گئے، یہاں تک کہ جو کل میں نے بتایا کہ 2 روایتیں ہیں، یا امام مسجد نے یا سبزی فروش نے آ کر سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ 18 دن سے تم چکر لگا رہے ہو اور شام کو تھکے ہوئے آ جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری یہ حاجت ہے۔ پہلے تو اس کے ایمان کا امتحان لیا، اور جب اس نے کہا کہ میں یزید و تمام قاتلان امام پر لعنت بھیجتا ہوں، تب اطمینان ہوا کہ ہاں یہ تو ہمارا ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہے۔ چنانچہ اپنا مسئلہ پیش کیا، مختار گرفتار ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوشاں ہوں، مگر مجھے محل میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ کہا اچھا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، سنو۔ اس محل کے اندر ایک محب اہل بیت ہے، ایک غلام ہے یزید کا، اور اس غلام نے جب سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ سیاہ امامہ پہنتا ہے، یہ سیاہ لباس پہنتا ہے، دن رات روتا ہے، اور محل کے اندر فقط یہی محب اہل بیت مرد ہے۔ اس کو یزید و یزید کے ظلم سے اتنی نفرت ہے کہ یہ محل کا ایک پیسہ استعمال نہیں کرتا کہ یہ حرام مال ہے، میں استعمال نہیں کروں گا۔ زاربند بنتا ہے اور اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ یزید نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اس کی ایک حاجت ضرور پوری کرے گا، اور ابھی تک اس نے یزید کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش نہیں کی۔ اگر موقع ملے تو جا کر اس سے ملاقات کرے اور یہ تیرے مسئلے کو حل کرا دے گا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آقائے دربندی وغیرہ کا کہ یہ وہ مرد مومن تھا جس نے 1,00,000 درہم دے کر یزید سے امام مظلوم کا سر خریدا تھا اور کربلا معدلہ میں بھیج دیا تھا تاکہ امام کے جسد اطہر کے ساتھ یہ سر بھی دفن ہو جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ سر امام حسین علیہ السلام کہاں دفن ہے۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ یزید کے محل میں۔ جب یہ سر آیا تو اس کے بعد
اس مرد مومن نے اس غلام نے 1,00,000 درہم دے کر یہ سر خریدا اور اس کے بعد اسے خوشبو میں معطر کر کے اسے نجف اشرف میں دفن کرایا گیا۔ اور ایک اور روایت کی بنیاد پر یہی پر سر اطہر دفن ہے۔ ایک روایت اور یہ ہے کہ یہ سر مصر پہنچ گیا اور قاہرہ میں دفن کیا گیا، مگر ہمارے یہاں اس روایت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور ایک روایت وہی ہے جو سال گزشتہ بیان کر چکا ہوں۔ علامہ مجلسی نے وہ روایت نقل کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی آدمی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہہ رہا ہے، اے خدا مجھے بخش دے، اگر مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے کبھی نہیں بخشے گا مگر مجھے بخش دے۔ یہ عجیب و غریب دعا میں نے سنی تو میں حیران ہو کر دیکھا کہ ایک آدمی تھا کہ اس سے میں نے سوال کیا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں ان 40 آدمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ کربلا معلیٰ میں امام حسین کے سر کے کاٹے جانے کے بعد اس کی حفاظت کریں اور پہرا دیں اور اسے شام تک پہنچائیں۔ ہم لوگ اس کٹے ہوئے سر کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچے اور ہم نے یہ سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں چونکہ انعام ملنے کی توقع تھی، اس لیے ہم نے یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ اے یزید، ہم تیرے حکم سے اس کا سر کاٹ لائے ہیں جو خود بھی سب سے افضل ہے اور جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں۔ یہ سن کر یزید نے کہا، اگر سب سے افضل ہیں اور جس کا سر تم نے کاٹا ہے تو پھر میرے پاس کس چیز کا انعام لینے آئے ہو؟ میں تو تمہیں اس جرم کی سزا دوں گا اور کل صبح تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے، ہم روتے ہوئے اس کے قدموں پہ گر پڑے۔ درباریوں نے ہماری سفارش کی مگر وہ شراب کے نشے میں تھا اور جیسے جیسے ہم کہتے گئے اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے حکم دیا کہ اس سر کو ایک کمرے میں بند کیا جائے اور 40 آدمیوں کو بھی اسی کمرے میں بند کر دیا جائے، کل صبح ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہمیں کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم نے یکایک ایک شور کی آواز سنی، ہماری نگاہ پڑی، چھت ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی سواری اتر کر آ رہی ہے اور منادی دی جا رہی ہے کہ حضرت آدم تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مرد شریف آیا ہے جس کے کچھ ساتھی تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ کی آمد کی آواز آئی، پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کی آواز آئی، اور میں نے سنا کہ کوئی منادی ندا دے رہا ہے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے رسول آئے اور آنے کے بعد سیدھے ادھر تشریف لے گئے جہاں امام حسین کے سر کو لٹکایا گیا تھا۔ اس سر کو وہاں سے اتارا، اپنی گود میں رکھا، حسین کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ پیغمبر اسلام کا پورا مرثیہ موجود ہے، لیکن میں وقت اور موقع کو دیکھ کر مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول روتے ہوئے یہ سر لے کر حضرت آدم کے پاس گئے اور کہا، اے خدا کے نبی، دیکھیے میری امت نے میرے نواسے پر کیسا ظلم کیا۔ پھر ابراہیم کے پاس گئے، پھر موسیٰ کے پاس گئے، پھر عیسیٰ کے پاس گئے۔ ہر نبی رسول کو تعزیت پیش کرتے کرتے خود رونے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ تمام انبیاء معصومین کے رونے سے کمرہ گونج رہا تھا۔ عین اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے، رسول کو آ کر سلام کیا۔ رسول نے کہا، جبرائیل کیسے آئے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے رونے کی آواز سن کر ہمیں چین نہیں آ رہا، ہم گروہ ملائکہ بے چین ہیں، آپ حکم دیجئے تو ابھی زلزلہ لے آئیں۔ پیغمبر نے روکا، کہا، خبردار، اس وقت جتنی مہلت خدا نے ان کو دی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے دو۔ جبرائیل کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کم از کم ان 40 آدمیوں کو سزا دینے کا اختیار دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اچھا ان کو سزا دو۔ جبرائیل آگے بڑھے، آگ کا بنا ہوا ایک ہتھیار ہاتھ میں ہے، ہم میں سے جس کے جسم پر لگاتے ہیں تو فوراً اس کے سینے سے خون بلند ہوتا ہے اور وہ تڑپ کر وہیں مر جاتا ہے۔ جب 39 آدمی مر گئے تو ایک روتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مسلط
اے اللہ کے رسول، آپ کو حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ مجھے اس وقت اس عذاب سے بچا لیجئے۔ پیغمبر نے جبرائیل کو روکا، اے جبرائیل رک جاؤ اور اب اسے سزا نہ دو، اب یہ اپنا عذاب اپنے وقت پر برداشت کرے گا، اس نے مجھے میرے حسین کا وعدہ دیا ہے، میرے حسین کا واسطہ دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے انبیاء واپس جانے لگے اور آخر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آسمانوں کی جانب تشریف لے گئے۔ علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ یہ بھی ایک قول ہے اور مستند روایات میں سے ایک مستند روایت ہے کہ کوئی تعجب نہیں کہ امام مظلوم کا سر اس دنیا میں کہیں بھی موجود نہ ہو، بلکہ ان کے نانا پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہوں۔ بہرحال یزید کے محل کا یہ غلام و مرد شیون تھا۔ یزید کے محل کا یہ غلام وہ مرد مومن تھا جس نے 1,00,000 درہم دے کر یزید سے یہ سر خریدا اور کربلا بھجوایا۔ تو اب وہ امام مسجد یا سبزی فروش کہتا ہے یا تو کسی سے اس غلام تک پہنچا جائے اور اس کے بعد وہ تیرا کام کرا لے گا۔ یہ گھبرا کر کہتا ہے کہ میں وہاں تک کیسے پہنچوں؟ تو کہا ایک طریقہ ہے، تم سفید لباس پہن کر جانا اور یزید کے محل میں داخل ہونا، اور تم نے رک کر دروازے پر کسی سے پوچھ لیا کہ مجھے جانے کی اجازت ہے، تو تجھے ہرگز اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم بڑی بے خوفی کے ساتھ اس طرح داخل ہونا اور جیسے روز آتے جاتے ہو، اور تیرے لیے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ سفید لباس کا پہن کر جانا۔ اب سبزی فروش یا امام مسجد سے یہ سن کر اس عمیر بن عامر کوفی نے یہ طے کیا کہ اس پر عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگلا دن آیا، یہ تیار ہو کر چلا اور داخل ہوا محل میں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں سارے صحن عبور کر کے 10ویں صحن کے اندر داخل ہوا جہاں پر وہ غلام کھڑا تھا۔ عمیر 10ویں صحن میں داخل ہوا، اس بوڑھے شخص کو دیکھا، اس غلام کو دیکھا، سیاہ لباس میں میں دیکھا اس غلام کو، ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ یہی میری مراد ہے، مگر پھر بھی فکر مند تھا۔ آگے بڑھا، اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور ایک مرتبہ اس غلام نے کہا اے عمیر، میں 18 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کہاں تھا؟ عمیر ایک مرتبہ حیران ہو کر کہتے ہیں یہ بتا تجھے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے 18 دن پہلے خواب میں مجھے امام حسین علیہ السلام نظر آئے تھے اور کہا تھا اے میرے محب، تیرے پاس کوفے کا ایک مرد مومن بزرگ آ رہا ہے جس کا نام عمیر ہے، اس کا کام کر دینا، ہم تجھ سے خوش اور راضی ہیں، بس میں اسی دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اچھا، آج 18 دن گزر گئے اور اس کے بعد کل رات کو پھر امام حسین خواب میں آئے اور کہا اے شخص، کل وہ تیرے پاس پہنچنے والا ہے، اور جب وہ پہنچے گا تو اس سے کہنا کہ اے عمیر، تیری جدوجہد کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اے غلام، تجھے یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ادھر غلام نے خوشخبری سنائی، ادھر عمیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سجدہ شکر ادا کیا، پھر سجدہ کیا تو ادھر چند سپاہیوں کے پہرے میں یزید آ رہا ہے۔ ادھر غلام نے مجھ سے خط لیے، آگے بڑھا اور کہا اے حاکم، تیرا وعدہ تھا کہ تو میری ایک خواہش پوری کرے گا، آج میں ایک خواہش لے کر تیرے سامنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 خط آگے بڑھائے، کہا یہ شخص مدینے سے آیا ہے اور ان خطوں میں عبداللہ ابن عمر کا ایک پیغام ہے، اور یہ تھیلی ہے جس میں عبداللہ ابن عمر کی جانب سے ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، یہ لے کر آیا ہے اور آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ یزید نے خط کھول کر پڑھا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، فوراً عمیر سے کہا اے شخص، تو مجھے محبان اہل بیت میں سے لگتا ہے، یہ بتا کیا قتل حسین تجھ کو ناگوار تو محسوس نہیں ہوا؟ عمیر کہتے ہیں بڑا نازک مرحلہ تھا، بس ایک مرتبہ کہا اے حاکم، مجھے ان جھگڑوں سے کیا واسطہ، میں تو ایک قاصد ہوں، میں تو ایک مزدور ہوں، 10 دینار عبداللہ ابن عمر نے مجھے اجرت دی تھی، اس لیے یہ خط لے کر یہاں آ گیا اور تیرا پیغام لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یزید نے دوبارہ سوال کیا سچ سچ بتا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اب غلام مدد کو آگے بڑھا، کہا اے حاکم، تجھے اس کے مذہب سے کیا واسطہ، حاجت میری ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو پورا کرے گا۔ پھر عبداللہ ابن عمر کا خط ہے،
اس کا جو مذہب بھی ہو، بہرحال یہ سوال تو تجھے پورا کرنا ہی ہے۔ یزید نے قلم اور دعوات منگوائی۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم نامہ تحریر کیا ابن زیاد کے نام کہ عبداللہ ابن عمر کی سفارش پہنچی ہے، اس لیے فوراً تم مختار کو آزاد کرو۔ یہ کہہ کر عمیر کے ہاتھ میں وہ خط دیا اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اس غلام سے کہا، اے میرے غلام، تو مجھ سے 2,00,000 دینار مانگ لیتا، وہ دینار مجھے اتنا گرا نہ گزرتا جتنا تیری اس خواہش کو پورا کرنا، لیکن کیا کروں، تیری حاجت بھی تھی اور میرا وعدہ بھی تھا، اور عبداللہ ابن عمر کی سفارش بھی تھی، اس لیے انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ خط غلام کو دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ غلام نے یہ خط عمیر کو دیا۔ خط لیتے ہی عمیر ہوا کی تیزی سے باہر آئے اور جلدی جلدی اپنے کرائے کے مکان میں جا کر سامان باندھا اور فوراً وہاں سے مدینہ چلے۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ پیغام پہنچایا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابھی میں اپنی بیوی کو یہ نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد اس پر عمل نہ کرے اور میری امید ٹوٹ جائے۔ تم فوراً جاؤ اور مختار اگر آزاد ہو جائے تو انہیں رہا کرا کے لانا۔ بہرحال اب عمیر چلا کوفے کی جانب، لیکن وہاں بھی خطرہ اور خوف تھا۔ اگر ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ میں مختار کی رہائی کا پروانہ لا رہا ہوں تو کہیں وہ اپنی چالاکی سے کام نہ لے۔ چنانچہ اب پریشانی کی حالت میں سوچا، وہی خیال آیا کہ جب ابن زیاد کوفے میں آیا تھا تو کس طرح آیا تھا۔ بس رات کی تاریکی میں اپنے پورے سر کو لپیٹا، فقط آنکھیں کھلی ہیں، اور رات کی تاریکی میں چلا اور صبح کے قریب کوفہ شہر میں داخل ہوا اور دارالعمارہ میں پہنچا اور دارالعمارہ میں جا کر دستک دی۔ خادم نے پوچھا کون ہے؟ اپنا تعارف کرایا۔ ابن زیاد بلاتا ہے۔ کہا تو کس کے لیے آیا ہے؟ کہا اس وقت میں یزید کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر یزید کا خط حوالے کیا۔ ابن زیاد نے پڑھا تو سر سے پیر تک کانپ گیا۔ پروانہ نہیں ہے، یہ میری موت کا سامان ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ لیکن حاکم کے حکم کے آگے کیا کرے۔ ایک مرتبہ حکم دیا جلادوں کو کہ جاؤ اور مختار کو قید خانے سے نکال کر لاؤ۔ مختار بلائے گئے۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے مختار کی مرہم پٹی کی۔ اس کے بعد مختار آئے۔ ابن زیاد نے دسترخوان بچھایا۔ کہا اب جا رہا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے جا۔ عمیر کا بازو پکڑا۔ مختار نے کہا اس وقت کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ باہر نکلے۔ باہر آ کر عمیر نے کہا اے مختار، تو نے خیال تک نہ کیا کہ کہیں دوبارہ ابن زیاد ناراض نہ ہو جائے، کھانے سے انکار کر دیا؟ کہا ہاں، میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک میں اپنے امام کے قاتلوں سے انتقام نہ لوں گا، اس وقت تک نہ تو میں بستر پر سوؤں گا اور نہ کوئی لذیذ کھانا کھاؤں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا اور نہ ہی نیا لباس پہنوں گا۔ عمیر لے کر اپنے گھر میں آئے اور سادہ سا کھانا تیار کر کے کھلایا۔ مختار کہتا ہے اے عمیر، اب تیرا یہاں رہنا مناسب نہیں، ابن زیاد جان کا دشمن ہے، وہ یقیناً تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، آ میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر دونوں فوراً کوفے سے نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد فوراً یزید سے دوسرا حکم نامہ لکھوا لے۔ اسی رات کو نکل گئے۔ باہر آنے کے بعد مختار نے کہا اے عمیر، اب میرا تیرا ساتھ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے بہت کام کرنے ہیں۔ کوفے کے بعد لوگ دونوں الگ ہوئے۔ عمیر اپنے قبیلے بنی کندہ میں چلے گئے اور پھر تاریخ نہیں بتاتی اس مرد مومن کے بارے میں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ادھر مختار آزاد ہوئے، فی الفور مدینے کی جانب چلے۔ شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک جب دسترخوان بچھا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر نے آج وہ کھانا پکوایا تھا جس میں گوشت ڈالا گیا تھا، اور بیوی سے کہہ رہے تھے کہ آؤ اور آ کر کھانا کھاؤ، اور وہ انکار کر رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے ابھی تک مجھے میرے بھائی مختار کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہی انکار جاری ہے کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ ابن عمر دوڑ کر گئے، دیکھا مختار کھڑے ہیں، بے اختیار گلے سے لگایا۔ بیوی نے پوچھا کون آیا؟ مختار کمرے میں آئے، بہن کو دیکھا تو سلام کیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو بے اختیار خوشی کے مارے آگے بڑھی، مختار کے گلے سے لگی۔ اس کے بعد روایت یہ ہے کہ دونوں روئے اور اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آخر پانی چھڑک کر ہوش میں لایا گیا۔ مختار تو ہوش میں آ گئے، لیکن پتہ چلا کہ خوشی کی شدت سے مختار کی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ذکر مصائب۔ بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور بہن اور بھائی کا رشتہ بھی کتنا عجیب رشتہ ہے۔ بس میں فقط اتنا کہا کرتا ہوں کہ اس سے اندازہ کرو کہ بھائی ملا تو بھائی کی خوشی میں اتنا روئی کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔
بھائی کے ملنے کے بعد جب بہن کی یہ حالت ہوتی ہے تو جس وقت بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہو تو اس وقت بہن کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا، اے فرزند رسول، ایک بات تو بتائیے، جب 11 محرم کو اسیروں کا کارواں چلا تھا تو عمر ابن سعد نے حکم دیا تھا کہ سارے شہیدوں کے سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیے جائیں۔ سارے شہیدوں کے سر کٹنے لگے۔ روایت یہ ہے کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ حتیٰ کہ ننھے سے علی اصغر کی قبر کو کھود کر معصوم شہزادے کا ننھا سا سر کاٹا گیا، اور بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ علی اصغر کی قبر کو امام حسین نے پوشیدہ کر دیا تھا۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ نیزے سے لے کر زمین کربلا میں گاڑتے چلے جاؤ، جہاں نرم زمین نظر آئے سمجھ لینا کہ یہی علی اصغر کی قبر ہے۔ چنانچہ جب یہ نیزے زمین میں گاڑے جانے لگے تو ایک ظالم نے جب نیزہ گاڑا کر نکالا تو نیزے کے ساتھ معصوم شہزادے کا جسم پیوست ہو کر باہر آ گیا۔ عمر ابن سعد کے حکم سے علی اصغر کی گردن کو جدا کیا گیا، نو کے نیزہ پر سر بھی بلند ہوا، مگر راوی سید سجاد سے کہتا ہے، مولا میں کوفے کے اندر تھا، میں نے دیکھا کہ سارے سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، فقط ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا تھا، اے خولی، یہ تیرے گھوڑے کی گردن میں کس کا سر بندھا ہے؟ اسے نیزے پر بلند کیوں نہیں کیا؟ خولی نے کہا، اس سر کو ہم نے 3 مرتبہ نیزے پر بلند کیا اور تینوں مرتبہ یہ سر نیزے سے زمین پر گر پڑا۔ آخر میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو سر جھکا کر دوڑتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب گھوڑا دوڑتا تھا گھوڑے کا سر جھک جاتا تھا اور یہ کٹا ہوا سر زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا تھا۔ میں نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا یہ کس کا کٹا ہوا سر تھا؟ میرے مولا نے کہا، یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا۔ راوی نے سوال کیا، مولا سب کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہوئے، عباس کا سر کیوں بلند نہیں ہوا؟ کہا، تجھے نہیں معلوم میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے مکان کے صحن میں اپنی بہنوں کو ننگے سر نہ دیکھا، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ سے زینب کے کھلے سر پر کیسے نگاہ ڈالتا؟ 10ویں مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 11ویں مجلس گوش گزار کریں گے۔